بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وقال تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. ہم نے قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں دوسری آیت وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ در حقیقت ان مدارس کا اور ان مکاتب کا تعارف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان والوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے ایک پیغام دیا ہے. رب ذوالجلال قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ساتھ اور اکٹھے ہو کر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، اللہ رب العزت کے راستے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. رب ذوالجلال نے ان آیات میں انسانوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے گفتگو فرمائی ہے. جس طریقے سے ایک انسان کا مزاج ایک وقت میں کھانے کا ہوتا ہے لیکن دوسرے بندے کو اس وقت میں بھوک نہیں لگتی، ایک بندے کو ایک وقت میں پیاس لگ رہی ہوتی ہے لیکن دوسرے بندے کو اس وقت میں پیاس کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اس کو پانی سے نفرت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسرا بندہ اپنے اندر بشاشت محسوس کر رہا ہوتا ہے. یہ انسانوں کی نفسیات ہیں. اب اگر اللہ رب العزت تمام کے تمام انسانوں کو اس بات کا مکلف بنا دیتے کہ تم تمام کے تمام لوگوں کو اسی ایک راستے پر چلنا ہے، تم تمام کو دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، تم تمام کو مکاتب اور مدارس میں جا کر کے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس دے کرنا ہے، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے تمہیں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز انسانوں کی نفسیات کے خلاف ہوتی. نہ تو تمام کے تمام انسان اپنے اندر فہم برابر رکھتے ہیں، نہ تمام انسان اپنے اندر حافظے کی قوت برابر رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، تمام کے تمام لوگ مکتب اور مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس کی بہترین صورت کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے اس کا حل بھی پیش کیا ہے: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ایسا کیوں نہ ہو کہ انسانوں کی جماعت میں سے کچھ افراد ایسے ہوں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، علاقوں کے افراد ہوں، ان افراد میں سے کچھ افراد ایسے آئیں
جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالیں، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت بیان فرمانا چاہتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین، قوم کے افراد میں سے چنندہ افراد ایسے ہونے چاہیے جو اپنی قوم میں سے باہر نکلیں، جو اپنے علاقے سے باہر نکلیں اور جانے کے بعد مکتب میں اور مدرسے میں علم دین کی تعلیم حاصل کریں، اور جب اس کو حاصل کریں گے تو پھر کام کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے اس کو بیان فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ یہ لوگ جو اپنے علاقے سے آئیں گے علم دین حاصل کرنے کے لیے، جب یہ سیکھیں گے تو سیکھنے کے بعد ان کی ذمہ داری بنے گی لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ اپنی قوم کو ڈرائیں، ان کو رب ذوالجلال کا پیغام بتائیں، قرآن کریم کی تعلیم ان کے سامنے پیش کریں، امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کو سنائیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب یہ بچے علم حاصل کر کے اپنی قوم کی طرف جائیں گے۔ میں یہاں پر علماء کی توجہ چاہوں گا، رب ذوالجلال نے لفظ قوم کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ لفظ قوم کو دیکھیں تو لفظ قوم دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ لفظ قوم کا ایک معنی اگر ہم علاقے سے لیں تو ہم کہنا یہ چاہیں گے کہ ایک قوم وہ ہوتی ہے کہ جو نسل سے بنتی ہے، ایک قوم وہ ہوتی ہے جو زبان سے بنتی ہے۔ تو اگر کسی خاص زبان کا بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا، رب ذوالجلال ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے نے علم حاصل کیا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ اپنی قوم کو جا کر کے دین کی تعلیم دے گا۔ اگر اردو سیکھنے والا بندہ آیا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو جا کر کے سکھائے گا۔ اگر بنگالی زبان سیکھنے والا بندہ آیا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کے پاس جائے گا، انہیں دین سکھائے گا۔ اگر آسامی زبان کا بندہ آیا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو جا کر کے سکھائے گا۔ اگر عربی جاننے والا بندہ آیا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، مدرسے میں پڑھے گا، مکتب میں تعلیم حاصل کرے گا۔ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب اپنی قوم کے پاس جائے گا، قرآن کے الفاظ بھی سکھائے گا، قرآن کے معنی بھی سکھائے گا، قرآن کی تفسیر اور تشریح بھی ان کے سامنے بیان کرے گا۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اگر قوم سے مراد آپ یہ لیں کہ قومیں زبانوں سے بنتی ہیں، تو اگر اردو زبان والا ہوگا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی زبان والوں کو سکھائے۔ اگر عربی زبان والا ہوگا ذمہ داری یہ بنتی ہے عربی زبان والوں کو سکھائے۔ اگر آسامی زبان والا ہوگا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی زبان والوں کو سکھائے۔ اور اگر آپ یہاں پر قوم سے مراد زبانیں نہیں لیتے، قوم سے مراد اگر آپ علاقے لیتے ہیں، تو پھر ہم کہنا یہ چاہیں گے کہ اگر بندہ اپنے علاقے سے نکل کر کے علم دین حاصل کرنے گیا ہے تو در حقیقت اس بندے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس نے مکتب اور مدرسے میں جا کر کے اگر علم حاصل کیا ہے تو یہ بندہ اپنے علاقے میں جائے گا، ان علاقے والوں کو دین سکھائے گا، ان علاقے والوں کو قرآن سکھائے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کرے گا۔ یہ تعارف ان مکاتب اور مدارس کا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی ان آیات میں در حقیقت مکاتب اور مدارس کے تعارف کو ذکر کیا ہے۔ میں اس آیت کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہ ہو کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے کچھ بچوں کو نکالیں، وہ بچے مکتب اور مدرسے میں جائیں، دین کی فہم اور دین کی سمجھ حاصل کریں، اور دین کی فہم اور سمجھ حاصل کرنے کے بعد لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں۔ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب یہ بچے ان کے پاس جا کر کے دین کی باتیں سکھائیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال آگے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ قرآن کریم میں اس آیت میں رب ذوالجلال نے لفظ لعل استعمال کیا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ قرآن میں لفظ لعل وہ شک کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے آتا ہے۔ رب ذوالجلال بتانا یہ چاہتے ہیں جب یہ طالب علم سیکھ کر کے جائے گا، اپنی قوم کو دین سکھائے گا، لعلہم یحذرون، وہ لوگ یقینی طور پر رب ذوالجلال سے ڈریں گے، وہ لوگ
یقینی طور پر امام الانبیاء کی تعلیمات کو سنیں گے، اپنے دل میں رب ذوالجلال کا خوف پیدا کریں گے، وہ لوگ یقینی طور پر قرآن کریم کی آیات پر عمل کریں گے تو قرآنی آیات پر عمل کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ لعلہم یحذرون، یہ آیات اللہ رب العزت کی، قرآن کریم کی یہ زبان در حقیقت ان مکاتب اور مدارس کا تعارف ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات میں پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہر علاقے کے افراد کی ذمہ داری ہے، اور ان علاقے کے افراد کی ذمہ داری کیوں بنتی ہے؟ رب ذوالجلال نے ان آیات میں در حقیقت ہمیں توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو افراد دین کی حفاظت کا کام کریں، جو افراد دین کی بقا کا کام کریں، جو افراد دین کے تسلط کا کام کریں، جو افراد دین کے استقامت کی بات کریں۔ آپ اس بات پر توجہ رکھیے گا، آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، انبیاء پیسوں کا وارث نہیں بناتے۔ انبیاء کا اگر کوئی وارث بنتا ہے وہ علم میں وارث بنتا ہے، انبیاء کا وارث بنتا ہے حکمت میں وارث بنتا ہے، انبیاء کا وارث بنتا ہے فہم و فراست میں وارث بنتا ہے، انبیاء کا وارث بنتا ہے دانشوری میں وارث بنتا ہے۔ آپ نے علماء کی زبانی یہ بھی سنا ہوگا، امام الانبیاء نے فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب ذوالجلال عطا کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی تقسیم علم کو کرتا ہے، نبی تقسیم فہم کو کرتا ہے، نبی تقسیم حکمت کو کرتا ہے، نبی تقسیم دانشوری کو کرتا ہے، نبی تقسیم سیاست اور شجاعت کو کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ نبی نے دنیا والوں کو شجاعت دی ہے، نبی نے دنیا والوں کو سیاست دی ہے، نبی نے دنیا والوں کو حکمت دی ہے، نبی نے دنیا والوں کو فہم و فراست دی ہے، نبی نے دنیا والوں کو قرآنی الفاظ دیے ہیں، نبی نے دنیا والوں کو قرآنی معنی دیے ہیں، نبی نے دنیا والوں کو قرآن کی تفسیر اور تشریح دی ہے، اور نبی نے جن دنیا والوں کو قرآن کی تفسیر اور تشریح دی تمام کو وارث نہیں بنایا۔ اگر وارث بنایا ہے تو علماء کو وارث بنایا ہے، تو علماء قرآن کے الفاظ کے وارث ہیں، علماء قرآن کے معنی کے وارث ہیں، علماء قرآن کی تفسیر کے وارث ہیں، علماء تزکیہ نفوس کے وارث ہیں، علماء حکمت اور دانشوری کے وارث ہیں، علماء سیاست اور شجاعت کے وارث ہیں۔ تو پھر ذمہ داری علماء کی بنتی ہے کہ وہ تقسیم کریں گے علم کو، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے تقسیم کریں گے فہم و فراست کو، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے تقسیم کریں گے سیاست و شجاعت کو، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے تقسیم کریں گے امام الانبیاء کی منشا کو، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے تقسیم کریں گے منشا شریعت کو۔ یہ علماء در حقیقت انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے براہ راست وارث صحابہ بنے ہیں، صحابہ کے وارث تابعی بنے ہیں، تابعی کے وارث اتباع تابعین بنے ہیں، اتباع تابعین کے وارث علماء دین بنے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا اور تم بڑے کمزور تھے، تمہارے پاس طاقت و قوت نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، تمہارے پاس افراد نہیں تھے، تمہارے پاس سامان نہیں تھا، تم بظاہر اس وقت میں کمزور تھے، ہم نے تمہاری اس وقت میں مدد کی تھی۔ میں اس واقعے کو سنا کر کے خطیبانہ انداز میں واقعہ سنا کر کے بات پوری نہیں کروں گا، مجھے اس واقعے سے ایک استدلال کرنا ہے۔ آپ اس دلیل پر توجہ رکھیے گا، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ جنگ بدر کا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن آپ اس مقام پر آئیے کہ غزوہ بدر شروع ہونے والا ہے۔ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جماعت کو بھی دیکھا ہے، ایمان والوں کی جماعت کو بھی دیکھا ہے۔ نبوت ایک پہاڑی پر جا کر کے کھڑی ہوئی ہے، نبوت نے بلندی سے دونوں طرف کا نظارہ کیا ہے، کافروں کی جماعت کو بھی دیکھا ہے، ایمان والوں کی جماعت کو بھی دیکھا ہے۔ نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبوت کے زبان و قلب سے جو آواز نکل رہی تھی ان آوازوں کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، امام مسلم نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کو جگہ دی ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے، وہ باتیں کیا تھی، آپ ذرا سنیے گا۔
روایات میں آتا ہے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے کھڑے ہو کر کے کافروں کے لشکر کو بھی دیکھا اور مسلمانوں کے لشکر کو بھی دیکھا. توجہ رکھیے گا, یہ خالی دو لشکر نہیں تھے, یہ کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں تھی, بلکہ ایک طرف کافروں کا لشکر تھا, ادھر تکبر تھا, ادھر شجاعت تھی. ان لوگوں کے پاس افراد تھے, ان لوگوں کے پاس دنیاوی آلات تھے, ان لوگوں کے پاس گھمنڈ تھا, ان لوگوں کے پاس اس وقت کی مضبوط ٹیکنالوجی تھی, اور دوسری طرف کمزور ایمان والے تھے جن کے پاس افراد بھی نہیں تھے, ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا, اور وہ متواضع تھے. تکبر کافروں میں تھا, تواضع اس طرف تھی, سامان کافروں کے پاس تھا. ان لوگوں کے پاس للہیت تھی, کافروں کے پاس افراد ہیں, ان لوگوں کے پاس رب ذوالجلال کا کلام ہے, کافروں کے پاس اس وقت کی تمام قوتیں ہیں. یہ در حقیقت ترازو کے جو دو پلڑے ہوتے ہیں, ایک پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے زمین سے رکھتا ہے, دوسرا پلڑا ہلکے ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جاتا ہے. یہ کافروں کا پلڑا ہے جو بھاری ہونے کی وجہ سے زمین پر لگا ہوا ہے, اور ایمان والوں کا پلڑا ہے جو اوپر اٹھ رہا ہے. ایمان والوں کا پلڑا بڑا ہلکا ہے. اس ہلکے پلڑے کو نبوت نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہلکے پلڑے کے اندر اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو رکھا ہے. وہ الفاظ کیا ہے؟ نبوت پہاڑی سے ہٹی ہے اور جا کر کے اپنے خیمے میں تشریف لے گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے دعا مانگنی شروع کی تھی. وہ دعا کے کیا کلمات ہیں؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں, نبوت نے ہاتھ اٹھائے ہیں, زبان پر الفاظ نہیں آتے, نبوت نے ہاتھ اٹھائے ہیں, زبان پر کلمات جاری نہیں ہوتے, بس رسول اللہ کی زبان پر الفاظ آئے, اللہم انجز لی ما وعدتنی, رب ذوالجلال تو نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا, اس وعدے کو پورا کر دینا. اللہم آتی ما وعدتنی, الہ العالمین تو نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا, اس وعدے کو مکمل کر دینا. نبوت کی زبان پر صرف یہ الفاظ ہیں, ربا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, آج اس وعدے کو مکمل کرنے کا دن آیا ہے. اللہم انشدک عہدک و وعدک, رب ذوالجلال میں تجھے تیرا عہد یاد دلاتا ہوں, میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں. اے اللہ ان ایمان والوں کی مدد کرنا. اور نبوت نے اس وقت میں ایک عجیب و غریب جملہ بولا ہے, اس جملے کو آپ دل و دماغ سے سنیے گا. نبوت کی زبان سے نکلا, اللہم ان تہلک هذه العصابہ, اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا. رب ذوالجلال اگر یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت ہلاک ہو گئی, اس زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ کوئی آسان کلمات نہیں تھے. جب نبوت کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں, صدیق اکبر نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا حسبک یا رسول اللہ, رسول اللہ رہنے دیجئے, آپ نے بہت اللہ رب العزت سے مانگ لیا. نبوت جلال میں آئی ہے اور آپ نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا ہے اور اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی آپ نے اپنی مٹھی دبائی ہے اور اس میں مٹی کو پکڑا ہے, اور قرآن کریم کی آیت سیہزم الجمع ویولون الدبر کہہ کر کے آپ نے کافروں کی طرف وہ مٹی پھینکی ہے. یہ مٹی کیا پھینکنی تھی؟ رب ذوالجلال نے آسمان سے آیت نازل فرمائی, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم رب ذوالجلال سے مدد مانگ رہے تھے اور میں نے تمہاری مدد کی تھی. رب ذوالجلال نے مدد کیا کی ہے, آپ یہاں پر توجہ دیجئے گا. یہ کوئی آسان کلمات نہیں تھے. نبوت نے اللہ سے دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیرا دین باقی نہیں رہے گا, اگر یہ جماعت باقی ہے تیرا دین باقی ہے. یہ کوئی آسان کلمات نہیں تھے, یہ جلالت والی زبان ہے جو رب ذوالجلال سے پکار کر کے کہہ رہی ہے. اللہ کو یہ کہنا آسان نہیں تھا, اے اللہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو جائے گا, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں ہوگا. در حقیقت نبی بتانا یہ چاہتے تھے, الہ العالمین اگر یہ جماعت باقی رہی, تیرا دین باقی ہے, توحید باقی ہے, قرآن باقی ہے, شجاعت باقی ہے, سیاست باقی ہے, دینی فہم باقی ہے, تزکیہ نفوس باقی ہے. رب ذوالجلال اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر دنیا کے اندر کاروبار چلتے رہیں گے, دنیا میں ٹیکنالوجی آتی رہے گی, دنیا میں دانشور پیدا ہوتے رہیں گے, دنیا میں تجارتیں اور کاروبار اسی انداز سے چلتے رہیں گے, کھیتی باڑیاں ہوتی رہیں گی. لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو توحید کا علم بلند کرنے والا نہیں ہوگا. الہ العالمین اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. نبوت نے یہ الفاظ حضرات صحابہ کے لیے بولے ہیں. حضرات صحابہ کا وجود باقی تھا تو دین باقی تھا, حضرات صحابہ کا وجود باقی تھا, قرآن باقی تھا, حضرات صحابہ کا
وجود باقی تھا، نبی کا فرمان باقی تھا۔ اگر صحابہ نبی کے وارث تھے، ان صحابہ کے باقی ہونے سے اگر دین باقی تھا تو تابعی صحابہ کے وارث تھے، ان تابعین کے باقی رہنے سے دین باقی ہے۔ تابعین کے وارث اتباع تابعین ہے، اتباع تابعین کے باقی رہنے سے دین باقی ہے۔ اگر اتباع تابعین باقی نہ ہوتے، دین باقی نہ ہوتا۔ آج علماء انہی صحابہ کے، انہی تابعین کے، انہی اتباع تابعین کے وارث ہیں۔ اگر علماء باقی ہیں، رب ذوالجلال کی قسم یہ قرآن بھی باقی ہے، یہ قرآن کی تعلیمات بھی باقی ہے، نبوت کا فرمان بھی باقی ہے، امام الانبیاء کی سیرت بھی باقی ہے، حکمت اور دانشوری بھی باقی ہے۔ اور اگر علماء کا وجود باقی نہیں ہے تو پھر دینی تعلیم کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے لیے دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر یہ جماعت باقی رہی تو تیرا دین باقی۔ تو آپ یاد رکھیں جو صحابہ کی اتباع کرنے والے حضرات ہیں یہ دعا ان کے لیے بھی ہے۔ اگر صحابہ باقی تو دین باقی، اگر تابعی باقی تو دین باقی، اگر اتباع تابعین باقی تو دین باقی، اگر علماء باقی ہیں تو پھر دین باقی ہے، اور اگر علماء باقی نہیں تو پھر دین باقی نہیں ہے۔ اب آپ بات یہاں پر کریں کہ علماء کی بقا کیسے ہے، میں آپ کے سامنے اس پر بھی دلیل دیتا چلوں۔ علماء کی بقا اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جس چیز پر کبھی ہلاکت نہیں آ سکتی، اگر وہ چیز ہلاک نہیں ہوگی تو خدا کی قسم علماء بھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے اس بات پر دلیل دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ رکھیے گا، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں، مدرسے کا نام بھی دار القرآن ہے، دار القرآن کا مطلب ہی ہوتا ہے قرآن کریم کا گھر۔ دار یہ ایک تفصیلی بحث ہے علماء کے درمیان کہ دار اور بیت کس کو بولا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے گفتگو کرنی ہے القرآن پر۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم سے متعلق ایک آیت قرآن کریم میں نازل فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہوگا اور اس آیت کے پر تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی۔ ہم جو دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں اس دلیل کو بھی آپ اس پر سنیے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ علماء جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے، لیکن لفظ قرآن نہیں بولا بلکہ لفظ ذکر بولا ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ ذکر کیوں بولا، لفظ قرآن کیوں نہیں بولا؟ ایک بات تو آپ توجہ کی یہ رکھیے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن ان کتابوں کے بارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا عَلَيْهِ مِن کتاب اللہ، کہ ان لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں۔ یہودیوں کی ذمہ داری بنتی تھی اپنی کتاب کی حفاظت کریں، عیسائیوں کی ذمہ داری بنتی تھی اپنی کتاب کی حفاظت کریں، لیکن رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں کسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے تو حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یا تو الماری میں رکھا جاتا ہے یا اس کو صندوق میں سجا کر کے رکھا جاتا ہے، اس کو لوکر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری لائبریریوں میں کتابیں محفوظ ہوتی